اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین بآواز بلند صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بعد دیگر صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بآواز بلند صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ذکر پاک مجلس امام حسین علیہ السلام کا ثواب، تلاوت حدیث قصہ کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، نیاز امام حسین علیہ السلام کا ثواب، بطفیل محمد و اہل بیت محمد، مرحوم و مغفور ملک محمد حیات گوسن، ملک قربان علی گوسن، ملک سلطان علی گوسن، سردار غلام عباس گوسن، حاجی رب نواز خان اور ملک امید حیدر خان گوسن کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ میرا پاک اللہ مرحومین کی قبر کو منور فرما، میرا پاک اللہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، بالخصوص ملک قربان علی صاحب کی اولاد کو اور ان کی اولاد کو سلامت با کرامت فرما۔ بارہ الہ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا سلسلہ اس خاندان میں جاری و ساری فرما۔ میرے پاک اللہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما، حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کی محافظت فرما، تمام مومنین جہان مسلمین جہان کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا پاک اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ سارے احباب مل کے بآواز بلند صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، سورہ عصر نام بھی سورہ عصر ہے، اس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ خداوند عالم بتا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ خلاق کل اللہ کہہ رہا ہے، فطرت کا خالق خدا کہہ رہا ہے، ہمیں بنانے والا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے عصر کی قسم پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ انسان کے اوپر الف لام ہے۔ دو مول صاحبان اور عزیز ہیں میرے شاگرد ہیں اختر عباس گال صاحب اور علامہ مجاہد عباس بلوچ صاحب، یہ بھی تشریف فرما ہیں، انہوں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو یہ ان کو مخاطب خصوصی طور پہ کر رہا ہوں۔ آپ کو عمومی طور پہ الانسان پہ الف لام ہے، یعنی ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اچھا تو گھاٹا کس میں ہوتا ہے؟ نیند میں تو گھاٹا نہیں ہوتا بھائی، گھاٹا کس میں ہوتا ہے؟ گھاٹا کاروبار میں ہوتا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کاروبار کے لیے بھیجا ہے۔ کس کاروبار کے لیے؟ بے ایمانی والے کاروبار کے لیے نہیں، ثواب کمانے والے کاروبار کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم، ہر کوئی گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ عصر کیا ہے؟ یہ قرآن جب تک ہم مولوی صاحبان پڑھانے والے نہ ہوں تو مدرسے میں درس نہیں ہوتا۔ فزکس یا میتھ والا ٹیچر نہ ہو تو اس دن درس ہوتا ہے اسکول میں؟ نہیں، پڑھانے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہمیں پتہ ہے، ہماری فطرت نے بتایا ہے جب تک معلم نہ ہو تو کتاب کی سمجھ نہیں آتی۔ جب عام کتاب بغیر معلم کے سمجھ نہیں آتی، اللہ کا قرآن آل محمد کے بغیر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اللہ کا قرآن بھی 14 کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ 14 بتا سکتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن ان کے گھر میں آیا ہے۔ بِآلِ محمد عُرِفَ الصَّوَابُ وَفِي أَبْيَاتِهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُمْ حُجَّجُ لِلَّهِ عَلَى الْبَرَايَا بِهِمْ وَبِجَدِّهِمْ لَا يُضْرَبُ لَا سِيَّمَا أَبُو حَسَنٍ فَلَهُ مَرْتَبَةٌ فِي الْحَرْبِ لَا تُهَابُ وَهُوَ الْبَقَّاءُ فِي الْمِحْرَابِ لَيْلًا اشْتَهَوَ الزَّحَاقُ اشْتَدَّتْ بِهِ الزَّرَابُ۔ مولا امیر المومنین کے لیے دشمنوں نے بھی کہا ہے، عمرو بن عاص نے شام والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں حافظ قرآن دیکھتے ہو تو اس کے ہاتھ چومتے ہو، اس کو ہار پہناتے ہو، کہتے ہو یہ حافظ قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، اس گھر کا کتنا مقام ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس گھر کا کتنا عظیم مقام ہے۔ بسم اللہ مار صاحب، اس گھر کا کتنا بلند مقام ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جس گھر میں وفی ابیاتہم نزل الکتاب، جس گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ وہ گھر عام گھروں کی طرح نہیں ہے، فطرت کی بات ہے۔ جب بھائی حافظ کا سینہ عام سینے کی طرح نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے اندر قرآن موجود ہے۔ بسم اللہ، جب عام سینہ حافظ کے سینے کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر پوری کائنات کے گھر محمد کے گھرانے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ خدا فرما رہا ہے یعنی گھاٹے میں ہے انسان، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیں تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ جو دنیا میں جاؤ تجارت کرو اور فائدہ حاصل کر کے واپس آنا۔ آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ یہ مال لے کے منڈی میں جاؤ، کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ٹھیک ہے، اور سرمایہ خرچ کرتے ہو۔ جب بیٹا آئے کیا کمایا ہے؟ کچھ بھی نہیں کمایا، مجھے یہ بتاؤ کہے کہ میں گھاٹا کر کے آیا ہوں، آپ راضی رہو گے؟ دوبارہ اس کو پیسے نہیں دو گے؟ ناراض ہو جاؤ گے؟ کہو گے ہم نے اتنا بجٹ خرچ کیا ہے، اتنا وقت دیا ہے، تو نے کچھ نہیں کمایا، تو کائنات کا نحوستی ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ جب تجھے مال کا یہ احساس ہے، اس آخرت کا احساس کر جس کو کمانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ دنیا تو گزر جائے گی، مشکل سے آسانی کے ساتھ یہ تو گزر ہی جائے گی، اور گزر جانا ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن وقت میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی گھاٹے میں ہے۔ عصر کی قسم، یہ عصر کیا ہے؟ عصر کا لفظی مطلب ہوتا ہے نچوڑ۔ نچوڑ جانتے ہو؟ آپ کپڑا پانی میں بھگو کے جس طرح نچوڑتے ہیں، اس نچوڑنے کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے، خلاصہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، 2 صفحات کا مضمون ہے، استاد آپ سے کہتا ہے اس کا خلاصہ لکھو، ایک پیراگراف میں آدھے صفحے میں جو کچھ آپ اس کا جوہر نکال کے آدھے صفحے میں لکھتے ہو، یہی عصر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، ہر کوئی گھاٹے میں ہے۔ یہ عصر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے جوہر کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جوہر ہے جس کا ربط ہے اس قسم کے ساتھ۔ میں بتانے لگا ہوں یہ کون ہے؟ ایک تو یہ ہے عصر محمد کی قسم، جب محمد مصطفیٰ کا دنیا میں ظہور ہوا، اس عصر کی قسم، چونکہ اللہ کہتا ہے پوری کائنات کے زمانے کا جوہر وہ زمانہ ہے جس زمانے میں دنیا میں میرے حبیب نے قدم رکھا ہے۔
ٹھیک ہے، عصر کا مطلب یہ جڑی دیگر جے کو سنیں ہو اثر نہیں ہوتا، نماز عصر لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے جوہر کی قسم، محمد مصطفیٰ کے وقت کی قسم، ہر بندہ گھاٹے میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی ایک اور تفسیر ہے، مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اس پڑھی ہوئی نماز عصر کی قسم جس میں مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مجھے اس عصر کی قسم، خدا کہہ رہا ہے نا، اللہ کے جوہر کا تعلق اس قسم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کیا جی؟ اس لیے خدا بار بار کہہ رہا ہے، انسان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، ہر کوئی یقیناً، اس کا انا ہے نا، یقیناً تحقیق کا مطلب ہے ہر کوئی گھاٹے میں ہے۔ قسم عصر کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کو اہم شے ہے، تو خدا کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم، عصر ظہور کی قسم، او ظہور جس میں محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا۔ یہ 14 ہیں، یہ خود کہتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ مسلمان بھائیوں، کوئی اختلافی بات نہیں، کبھی اختلاف سوچا ہی نہیں ہے، امت کو لڑانا کمال نہیں ہے، امت کے درمیان محبت قائم کرنا یہ کمال ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے نبی کے زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، مولا امیر کو آپ نہیں مانتے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو نہ مانتا ہو؟ اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مولا علی کو نہ مانے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مولا امیر المومنین کل ایمان ہے، جناب امیر المومنین کل ایمان۔ مولا امیر کی نماز عصر کی قسم جس میں حالت رکوع میں جناب امیر نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قسمیں ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ بھی فرماتا ہے خدا مجھے اس عصر کی قسم جس عصر کو امام حسین نے گھر لٹا کے میری توحید کو بچایا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یا علی بھئی ایک گویڑ کرو، سارے سمجھدار بندے ہو، فیصلہ کر کے گویڑ کر کے مجھے بتاؤ، اگر کسی گھرانے میں ایک شہید ہو، سارے مار صاحبان ملک صاحبان بیٹھے ہو، قبلہ اجاز شاہ صاحب سمجھدار آدمی ہو، مظہر شاہ صاحب بزرگ آدمی ہو، سارے احباب نے یہ فیصلہ کرنا ہے جس خاندان کا، جس گھرانے کا، اختر آباد مولانا مجاہد صاحب مار محبوب آپ کو خطاب کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے ہم نوا رہیں، جس گھرانے میں ایک شہید ہو اس کی زمانے پہ تک نہیں پڑتی بھئی، اس کو اعزاز ملتے ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیے جاتے ہیں، پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہم کو آپ کو تو ایسا نہیں اعزاز ملتا، شہید کو ملتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ شہید ہے، شہید کے گھر والے کہتے ہیں بھئی شہید ہے، اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو میری سبیل میں مارا جائے اس کو مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگانی کا شعور نہیں ہے۔ تو جملہ یہی ہے، اگر ایک بندے کا ایک قریبی رشتہ دار شہید ہو جائے وہ امت کو خرید لیتا ہے۔ کیا مقام ہے مولا امام حسین کے اس سجدہ عصر کا جس نے ایک سجدہ کر کے توحید سے لے کر رسالت و ولایت تک سب کو بچا لیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ عصر کی قسم، یہ عصر کیا ہے؟ جوہر کی قسم۔ پوری کائنات عالم میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جناب حابیل سے لے کر قیامت تک جتنی شہادتیں ہوں گی یا جو ہو چکی ہیں، تمام جن میں جناب سید الشہداء امیر حمزہ بھی شامل ہیں، جناب جعفر طیار بھی شامل ہیں، جن میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی شامل ہیں، مسجد کے شہید ہیں، شہید محراب، حقیقی شہید محراب مسجد ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ جو بھی شہید ہیں ان تمام شہداء کے جوہر کا نام حسین ابن علی ہے۔ تمام شہداء کے جوہر کا نام، خلاصے کا نام، ٹھیک ہے، نچوڑ کا نام،
عرق کا نام حسین ابن علی. اس لیے خداوند عالم کہتا ہے مجھے عصر کی قسم، حسین کے سجدہ عصر کی قسم، ہر کوئی گھاٹے میں ہے. اس کے بعد قسمیں ابھی رکی نہیں ہیں. ہم کس کی رعایا ہیں؟ بالعموم تو 14 کی رعایا ہے، بالخصوص مولا امام زمانہ کی رعایا ہے. اور میں نے حدیث اس لیے پڑھی تھی کلنا محمد. کبھی آپ نے دائرہ بنایا ہے؟ پرکار کے ساتھ دائرہ بناؤ. یہاں پرکار رکھتے ہو، ادھر شروع کرتے ہو، یہ گھما کے ادھر آ کے رکتی ہے. ایک نقطہ پہلے ہوتا ہے، ایک آخر میں ڈلتا ہے. کوئی چاہے تو ڈل جاتا ہے، کوئی نہ چاہے تو ڈل جاتا ہے. تو کہنے لگا ہوں پہلا عصر ظہور محمد کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان. اللہ اس وقت بھی قسم کھا رہا ہے جب ہمارے زمانے کے امام نے ظہور فرمانا ہے. اس عصر کی قسم، اس عصر کی قسم جس عصر کو امام زمانہ کا ظہور ہوگا. جمعے کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا. مولا امام زمانہ بیت اللہ کی چھت پہ علی ولی اللہ والی پوری آذان دیں گے. ٹھیک ہے، جس کو کائنات عالم کا ہر بندہ سنے گا، ہر بندہ سنے گا. اور اس پہ پھر دوڑنا لازم ہو جائے گا کہ وہ دوڑ کے امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ جب ظہور پذیر ہوئے تو اس عصر کی قسم، جب مولا امیر نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اس نماز عصر کی قسم، جب امام حسین بادشاہ نے عصر کے وقت میری خدائی کو بچایا اس عصر کی قسم، سجدہ شبیری کی قسم، مولا امام زمانہ کے ظہور کے عصر اور وقت کی قسم. ہر کوئی گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، ہر کوئی گھاٹے میں ہے. سارے میرے اللہ گھاٹے میں ہیں. اللہ نے آگے جواب دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ یہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت گھاٹے میں نہیں ہے. وہ گھاٹے میں ہیں جو عمل صالح انجام نہیں دیتے، حق کی تلقین بھی نہیں کرتے، صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے. وہ ہیں گھاٹے میں. یہ حق کیا ہے، یہ صبر کیا ہے، یہ عمل صالح کیا ہے. خدا نے ہمیں بھیجا ہے، یہ دنیا ہے. جیسے استاد ہمیں ٹائم دیتا ہے، 6 مہینے کا ٹائم ہے سال کا، پڑھ لو، امتحان دینا، کامیاب ہونا ہے تو پڑھ لو. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو پھر یہ کام کرو، عمل صالح انجام دو، حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو. تم گھاٹے سے بچ جاؤ گے. تو یہ صبر کیا ہے، یہ حق کیا ہے، یہ عمل صالح کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خدا کہہ رہا ہے، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، خداوند عالم کا فرمان ہے. خدا کہہ رہا ہے ہر کوئی گھاٹے میں ہے. الا الذین، یہاں پر استثناء ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے نہیں ہیں نکاح کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ، یا آپ برادری میں کہتے ہیں کہ ہم بچے کا حق کر رہے ہیں. شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم حق کرنا چاہتے ہیں، یعنی نہ حق نہیں کرنا چاہتے، گناہ نہیں کرنا چاہتے. حق وہاں ہوتا ہے جہاں گناہ نہ ہو. ہر بندہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، تو حق پہ ہے. یہ حق ہے کیا ہے؟ اللہ بھی کہتا ہے مجھے میرے حق کا واسطہ دو تو میں دعا قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کا حق کیا ہے اور واسطہ کس طرح دینا ہے؟ کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے، فرماتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یہ آئے رسول پاک کا فرمان ہے، حق علی کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ. بھئی بات اتنی ہوتی تو شاید ہم نہ جھومتے شیعہ. ہاں میرے سنی بھائیوں، اگر اتنی بات ہوتی تو ہم نہ جھومتے. ٹھیک ہے، رسول پاک نے فرما دیا اگرچہ یہ بات بھی جھومنے کی ہے. ٹھیک ہے، سرکار نے فیصلہ فرما دیا ہے بے آل محمد عرف الثواب. عامر بن عاص نے کہا اور دنیا والوں جب تمہارا مزاج بن جائے، اللہ ہدایت دے دے کہ حق کے متلاشی ہو جاؤ، حق کو تلاش کرو، تو پھر پوری کائنات میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارنا،
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ چلے آنا، پتہ چل جائے گا حق یہاں موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ حق یا علی بسم اللہ۔ شیرازی صاحب مولا کے مداح تشریف فرمائیں، کافی احباب سارے صاحبان معرفت میری طرف دیکھنا۔ ہاں بڑی بات ہے کہ اگر حق تلاش کرنا ہے تو پھر کہیں اور نہ جاؤ، سیدھے جناب امیر المومنین کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ دق الباب کرو گے تو جو گھر سے برآمد ہوگا وہی حق ہوگا۔ یہ دہلیز حق ہے، جو برآمد ہوگا وہ بھی حق ہے، جس کی اولاد بھی حق ہے، جس کا پڑھا ہوا قرآن اور کلام بھی حق ہے، جس کا گفتار حق، کردار حق، صداقت حق، ان کی شرافت حق، دیانت حق، شجاعت حق۔ اگر وہ تلوار اٹھاتے ہیں تو حق ہے، کسی کو قتل کرتے ہیں تو حق ہے، کسی کو اپنی محفل سے بھگاتے ہیں تو حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ بندے گھاٹے میں نہیں ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پوری انسانیت گھاٹے میں ہو سکتی ہے، یہ تین کام کرنے والے کبھی بھی گھاٹے میں نہیں آ سکتے۔ بات جھومنے کی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا بھی بھلا کوئی سچا ہوتا ہے، اتنا بھی کوئی حق پر ہوتا ہے؟ رسول پاک نے کہا ہے، بھائی ہمارے نبی نے کہا ہے، یہ وہ حدیث ہے برادران اہل سنت کے معتبر منابع اور مصادر کتب میں، جس پہ ستون کھڑی ہے اور بلکہ چھت کھڑی ہے، ایسے ستون علماء نے لکھا ہے۔ اس روایت کو جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ الحق مع علی وعلی اور مع الحق، یہ میں نے آدھی پڑھی ہے، آدھا حساب پڑھنے لگا ہوں۔ نیاز حسین توجہ سے سماعت فرمانا، انہوں نے لکھا ہے، رسول پاک نے آگے دعا مانگی ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، فرمایا میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر میرا بھائی علی جائے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو پھر قرآن کی زبانی جو علی کو ولی مانتا ہے وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبر والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ کس نے صبر کیا ہے پوری کائنات میں؟ بتاؤ۔ بڑے بڑے صابر گزرے ہیں، جناب ایوب بڑے صابر گزرے ہیں، بڑے صابر۔ انبیاء میں جب واقعہ کربلا اللہ نے کہا یہ تحریر ہے، پڑھو، جو دستخط کر دے تاج شفاعت اس کو دے دوں گا۔ ہاں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود تھے۔ جناب ایوب نے کربلا کی شرائط پر 15 صفوں سے زیادہ پر دستخط نہیں فرمائے، یعنی جن کا صبر مشہور ہے۔ ہاں انبیاء میں دو باتیں بڑی مشہور ہیں، عمر حضرت نوح، صبر حضرت ایوب۔ ان کو بھی بڑے صابر گزرے ہیں، 15ویں صفحے پہ ان کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ کس نے صبر کیا ہے پوری کائنات میں؟ اس نے کیا ہے جو سلطان الصابرین ہے، اور اس کا نام مولا امام حسین ہے۔ جو علی مولا کو ولی مانتا ہے وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے، جو حسین کی حسینیت کو مانتا ہے وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ وہ بندے بھی گھاٹے میں نہیں ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ عمل صالح، یہ عمل صالح کون ہے؟ ٹھیک ہے، عمل صالح، عمل صالح کوئی ایسا عمل نہیں ہے بلکہ اکسیر ہے۔ اکسیر جانتے ہو؟ اکسیر وہ شے ہوتی ہے لوہے کو لگا دو تو اس کو سونا بنا دے، ٹھیک ہے؟ جیسے مقناطیس لوہے کو جذب کرتا ہے، اکسیر وہ ہوتی ہے کیمیا گر۔ بندے بھی کیمیا گر ہوتے ہیں جو سونا بناتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اکسیر ہوتی ہے کامیاب۔ اور لوہے کو لگاؤ، بس اکسیر لگاؤ، گارڈر ہے لوہے کا تو سونا بنا دے، ٹھیک ہے؟ لنڈر میں جتنا سریا ہے اس کو لگاؤ تو وہ سونا بنا دے۔ تو عمل صالح کوئی ایسی اکسیر ہے، کیونکہ ایک ایک عمل صالح تو ہم کر نہیں سکتے، ہم تو عام عمال کرتے ہیں اور اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ نمازی بھی ہے، اللہ مان بھی رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ کہتا ہے بربادی ہے اس نمازی کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اللہ نمازی تو مان رہا ہے،
اسے غافل بھی مان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل صالح نماز بھی نہیں ہے، عمل ضرور ہے، سب سے اہم عمل ہے، اہم عمل۔ مجازن اس کو عمل صالح بھی کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً عمل صالح نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقی عمل صالح ہے تو پھر نمازی دوزخ میں کیوں جا رہا ہے؟ بھائی رسول پاک نے تو یہ فرمایا ہے میری امت کے میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، 72 نمازوں سمیت جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس میں بڑے نمازی بھی ہوں گے، درمیانے نمازی بھی ہوں گے، تھوڑے نمازی بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن کی قضا ہو جاتی ہے وہ بھی ہوں گے، نوستی بھی ہوں گے، لیکن جا جنت میں رہے ہیں۔ اور ادھر قرآن پاک کے قاری ہیں، قرآن پاک کے لیے یہ میری روایت نہیں ہے جو پڑھنے لگا ہوں، شیخ عبدالقاہر جرجانی عوامل فی النحو جو ہماری نحو کی پہلی کتاب ہے، نامیر کے بعد عوامل فی النحو، اس میں شیخ عبدالقاہر جرجانی نے روایت لکھی ہے، کیا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، اتنے کافی قرآن پاک کے قاری ہیں، پڑھتے قرآن ہیں، یہ قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ تلاوت قرآن بھی عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل صالح ہوتا تلاوت قرآن تو پھر یہ قرآن قاری پہ کیوں لعنت کر رہا ہے؟ رب تعالی القرآن، ایسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے پھر اس کو ماننا پڑے گا، بھائی کوئی اکسیر تلاش کرو کہ ہماری تلاوت پہ قرآن راضی ہو، ہم پہ لعنت نہ کرے، ہماری نماز ہمارے منہ پہ نہ ماری جائے اللہ قبول کر دے، ہماری زکوٰۃ دکھاوے میں شامل نہ ہو وہ قبول ہو جائے، حج سفر نہ ہو بلکہ منظور و مقبول ہو جائے۔ تو پھر یہ کیا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں، تو یہ اعمال ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں، مجازن عمل صالح کہہ سکتے ہو، حقیقتاً عمل صالح نہیں ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، آپ سن لینا انشاءاللہ، اتفاق کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ 72 فرقہ بھائی جہنم میں جا رہا ہے، اس میں حاجی بھی ہیں بلکہ الحاج ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے والے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، علماء بھی تھے، قاضی بھی تھے، جنت چلے جائیں گے۔ ہاں شیمر کے گلے میں قرآن حمائل تھا جب امام حسین بادشاہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، اس ملاؤں نے ازل نے یہ کہا ہے جلدی جلدی امام حسین کو شہید کرنے کے بعد نماز جمعہ پڑھو، نمازیں تو پڑھ رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائیو شیعہ سنو غور کرو، ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کون سی اکسیر ہے جس اکسیر سے ہماری عبادات محروم ہیں۔ اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ بندے گھاٹے میں نہیں ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، کل ایمان میرے مولا امیر ہیں۔ وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے جو علی مولا کو ولی مانتا ہے، حق بھی مولا علی، صبر کی تلقین کرنے والے۔ زمانے میں امام حسین سے بڑے اور نہ کوئی نبی گزرے ہیں نہ امام گزرے ہیں جس نے گھرانہ لٹا کے بھی اہل بیت کو صبر کی تلقین دی ہے۔ جناب عالیہ سے کہا ہے بد دعا نہ کرنا، صبر کرنا، تو نے صبر سے شام و کوفہ کو فتح کر لینا ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، وہ کون سی اکسیر ہے جس کی وجہ سے نماز بھی قبول ہوتی ہے، روزہ بھی قبول ہوتا ہے، حج بھی قبول ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہوتی ہے، تلاوت بھی قبول ہوتی ہے، صدقہ بھی قبول ہوتا ہے، خیرات بھی قبول ہوتی ہے، عمل صالح بھی قبول ہوتے ہیں، جنت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علامہ ابوالحسن شریف نے اپنی تفسیر مرآت الانوار میں لکھا ہے عمل صالح سے مراد مولا علی کی ولایت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت، ہاں سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، ولایت امیر المومنین سب پہ واجب ہے، یہ اکسیر ہے۔ اگر دل میں میرے مولا امیر کی ولا ہے تو پوری کائنات میں پھرولو، تلاش کرو، تحقیق کرو، دشت تحقیق کی خاک چھانو تو غربال تحقیق میں یہی نتیجہ آئے گا۔ ہر کوئی جہنم جا سکتا ہے، وہ نہیں جا سکتا جس کے دل میں میرے مولا امیر کی ولا ہو۔ ہاں پوری خدائی جا سکتی ہے، اللہ کو یہ پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے اور حدیث قدسی میں کہا ہے پوری خدائی، مجھے اللہ نہ مانے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے،
مجھے پرواہ اس بات کی ہے جو بندہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت جھٹلاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس بات کی زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ میں نے حکم دیا ہے میرے علی کو ولی مانو۔ جو حکم عدولی کرتا ہے تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا یوں کہہ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کائنات مجھے اللہ نہ مانے، لیکن میں اس کو سزا سب سے زیادہ دوں گا جو میرے ولی مطلق علی مولا کی ولایت کا انکاری ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، بھئی اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، زمیندار سارے احباب تشریف فرماؤ، دور دراز سے جلال پور پیر والا کے احباب بھی تشریف فرما ہیں، خداوند عالمین کے مرحوموں کے بھی درجات بلند فرمائے، سلامتی ہو آپ پر۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے باغات لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ کی جتنی بھی دوستی ہو کسی مولوی صاحب سے، عالم دین سے، ذاکر سے، دوستی کا آپ تقاضا نبھاتے ہیں، اس کے گھر میں آم بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ مزید آپ کے مال میں برکت دے۔ کبھی کوئی عالم دین آپ کے باغ میں آیا ہے کہ وہ کہے جی میں آپ کے آم تقسیم کرتا ہوں؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتا، نہ آپ کہتے ہیں، نہ اس میں جرات ہوگی، نہ آپ کہیں گے۔ بھئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے، مال آپ کا ہے، وہ کہہ نہیں سکتا۔ اگر وہ کہے گا تو وہ بے وقوف شمار ہوگا۔ تقسیم کیا جاتا ہے، اپنا مال اپنا کیا جاتا ہے نا بھائی، پرایا تو نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کائنات عالم کے رسول کی اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ رسول پاک فرما رہے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو عام تقسیم کرنے والا نہیں ہے، تو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا ہے۔ یا علی 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 یا علی، ایسے ہے نا بھائی، ہیں؟ ملک صاحبان کے پاس آتے ہیں تمام مومنین، ہر مومن چاہے وہ غریب بھی ہوتا ہے نا، اپنی بساط سے بھی بڑھ کے ہر ذاکر عالم کی خدمت کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ میں کل آباد گیا تو بندہ سکندر آباد فیکٹری میں ملازم ہے، تو 3 دن ہم نے مجلس پڑھی تو اس نے کہا کہ بلا یہ نہ سمجھنا کہ آپ مزدور کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں پاک منبر پہ بیٹھا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ جو کچھ آپ کا دل کرے آپ یہ سمجھنا میں 7 سٹار ہوٹل میں بیٹھا ہوں، یعنی اس کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جائیں، ملک صاحبان پوچھتے ہیں کیا ہو، چائے ہو، کافی ہو، دودھ ہو، ٹھیک ہے، شربت بادام ہو، بہت کچھ الحمدللہ نعمات، یہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ اور ہم کہیں آ کے ملک صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، یہ ہمیں دنیا والی چیز نہیں چاہیے، کچھ جنت کی چیز کھلاؤ، ملک صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی مولوی صاحب ہم تو آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، تو آپ عقل سے باہر گئے، ہم تو وہ کھلا سکتے ہیں جو ہماری دست رست میں ہے۔ تو پھر آج کائنات عالم کا ہر بندہ موازنہ کرے، دعائیں منگ منگ کے تھک جائے، اللہ سے یہ کہے جنت کا کھانا کھلا، کوئی نہیں کھلا سکتا، وہ کھلا سکتا ہے جو علی والا ہے یا خود علی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جناب فضا کھلا سکتی ہے، حسنین شریفین کھلا سکتے ہیں، جناب سیدہ اور خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کھلا سکتے ہیں۔ بھائی ملکیت ہے ان کی، یہ وہاں سے کھلاتے ہیں جہاں ان کی ملکیت ہوتی ہے، جو کچھ بھی کہو کھلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ جنت کے کھانے کھانے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے دوستیاں ہم لگاتے ہیں کہ بڑے آدمی کے ساتھ دوستی ہے، ہمیں آم کھلائے گا۔ اگر جنت کی نعمات لینا چاہتے ہو تو ہر کی دوستی چھوڑو، مولا امیر کے دروازے پہ آ جاؤ۔ مولا امیر المومنین یہ عمل صالح بھی ہیں، یہ کل ایمان بھی ہیں، یہ حق بھی ہیں، اور ان کے فرزند مولا امام حسین بادشاہ، ٹھیک ہے، صابر بھی ہیں، بلکہ سلطان و صابرین، اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ کون تلقین کرتا ہے؟ ہماری فوت کی ہو جائے، طبعی فوت کی ہوتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے بھائی؟ مولا امام حسین لاشے پہ لاشے اٹھایا، اور کوئی نماز ہی قضا نہیں، بلکہ ہر قربانی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اور عالیہ بی بی نے کہا تھا امام حسین کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہم تقبل منا ھذا القربان، یہ میری قربانی قبول کر۔ او بھائی 2 لاکھ کا بیل ذبح کرنے والا
بیل کو محلوں میں پھراتا ہے، گھنگرو ڈالتا ہے، جھانجھریں ڈالتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ میں نے جانور ملانا ہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے جانوروں کے ساتھ۔ صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، ترغیب ہے، یہ بات ہم نہیں کر رہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، وہ شعائر اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ جانور اور 2 لاکھ کی گائے کٹوانا اور بات ہے، لاشیں اٹھا کے قبول کروانا اور بات ہے۔ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ کر رہا ہے۔ عالیہ بی بی فرما رہی ہیں میرے اللہ یہ ہماری قربانی قبول فرما۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی ہو۔ 2 جملے میں تبلیغ کی عرض کروں، اگر محسوس نہ کرو، محسوس کر بھی جاؤ تو میں حق ادا کر رہا ہوں، جن کی ہم رعیت ہیں، اللہ کا حکم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے، من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس من شیعتنا۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شیعوں کی کیا علامت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اور بھی علامات تھیں کہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ دن رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ تو یہ اس وقت پوری ہوتی ہے جب بندہ نماز تہجد پڑھتا ہو۔ پریشان ہے روزگار کے لیے، پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے، او بھائی 8 گھنٹے دہاڑی تو ہر کوئی کرتا ہے، آؤ موازنہ کر لینا، میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، 8 گھنٹے ایک طرف، آدھا گھنٹہ نکال لے۔ معصوم فرماتے ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ میں نے تو کہا ہے، میں سخت بات کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ بھی ہے، حدیث ہے، یہ اور حدیث ہے، لفظ تھوڑا سا تبدیل ہے۔ فرماتے ہیں من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس منا، جو بندہ نماز تہجد نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد یہ تو نہ پڑھنے کی باتیں ہیں، اور رسول پاک نے بھی فرمایا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل 3 مرتبہ۔ اور مولا امیر کون ہے؟ بولو، وہ علی جو ایک پاؤں رکعت میں رکھتے ہیں، دوسری رکعت جانے تک قرآن ختم ہو جاتا ہے، ایک رات میں 1000 رکعت نوافلہ پڑھنے والے مولا علی سے رسول پاک فرما رہے ہیں علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل۔ یہ خطاب مولا کو ہے، مراد ہم امت مسلمہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہمیں خطاب ہو رہا ہے۔ اور 3 مرتبہ علامہ محمد حسین نائینی نے، ان کی بڑی ایک کتاب ہے عملیات پہ، اس حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ فرمانے کا مطلب یہ ہے جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے اس کی دنیا سنور جاتی ہے، علیک بصلاۃ اللیل۔ جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے اس کے عالم برزخ کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے ہر کوئی پیاسا ہوگا، نماز تہجد پڑھنے والا پیاسا نہیں ہوگا۔ قیامت والے میدان میں ہر کوئی پریشان ہوگا، نماز تہجد پڑھنے والا پریشان نہیں ہوگا۔ اس سے بھی بالا تر معصوم سے پوچھا گیا مولا بڑے فضائل ہیں نماز تہجد کے، ہمیں بتائیں مزید کوئی فضیلت۔ جاگنا، معصوم فرماتے ایک نہیں، تقریباً سارے معصومین سے یہ مروی ہے جو روایت ابھی سنانے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے عمومی صدقہ خیرات لنگر، ٹھیک ہے، اختیارات بھی ہوتے ہیں، ڈی سی او کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ ایک مرتبہ سپیشل کوٹا ہوتا ہے، جیسے اسپیشل ایجوکیشن کا بھی ہوتا ہے، فوجی سند کا، ٹیچر سند کا۔ اب وہ کوٹا جو اختیارات ہیں اس نے 10 ٹیچر رکھنے ہیں، وہ ختم ہو گئے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے حضور یہ ٹیچر سند میں مجھے بھی آپ نوکری دے دیں، تو وہ اس کوٹے سے اس کو نوکری دے دیتا ہے۔ اس کے بعد شہید کا بیٹا آتا ہے، میں فوجی کا بیٹا ہوں جی، ہمارا کوٹا ہوتا ہے، ڈی سی صاحب کہتے ہیں اس کو بھی ایک ملازمت اس کوٹے سے دے دو، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، جاگنا بھائی۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے پھر وہ اپنی دنیاوی روزی سے بے نیاز ہو جائے، ہم 14 ہو ہمارا اللہ اس کی روزی کا ضامن ہے، ہم سپیشل کوٹے سے اس کو روزی ادا کرتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نماز تہجد پڑھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، آدھا گھنٹہ لگاؤ، 8 گھنٹے کی دہاڑی تو بندہ کرتا ہے،
نہیں کرتا، دھوپ میں، شدت میں، بھوک میں کرتا ہے، مجبوری میں کرتا ہے۔ صبح سویرے اذان صبح سے پہلے 35-40 منٹ اٹھ جاؤ مسواک کے ساتھ، ٹھیک ہے، برش کر کے وضو کر کے نماز پڑھو، تو اللہ کہتا ہے اگر تو نے مسواک کر لیا ہے، برش کر لیا ہے، تو 1 رکعت کا ثواب میں 70 میں بدل دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں دین بتانے لگا ہوں، یہ دین ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ نے ہمیں یہ تک تو بتایا ہے کہ آپ نماز سے پہلے مسواک کریں۔ ہر بندوں کو، ٹھیک ہے، مسواک یاد ہے، لوگوں کی جیبوں میں بھی ہوتا ہے، قبلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس ثواب کو ثواب بنانے والی کون سی شے ہے؟ جاگنا۔ محمد مصطفیٰ نے بتایا مسواک کر کے نماز پڑھنا، ہمیں یہ تو یاد رہا۔ محمد مصطفیٰ نے یہ جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، بندے اس کو کیوں بھول گئے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو سرکار نے تو ایک ایک شے بتائی ہے۔ ثواب لینا ہے، ثواب کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ بے حساب اللہ نے تو بورے کھول رکھے ہیں، آوازیں آتی ہیں صبح کے وقت، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اولاد کی اصلاح مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش مانگنے والا، اپنے والدین کو بخشوانے والا، نعمات مانگنے والا، حج زیارت مانگنے والا۔ آواز قدرت آتی ہے میرے بندو اٹھ بیٹھو، اجابت کے دروازے قبولیت کے کھل گئے ہیں، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھے اللہ کی عطا میں دیر نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بسم اللہ، مل کے بآواز بلند صلوات۔ ہر کوئی گھاٹے میں ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، ہر کوئی گھاٹے میں ہے، ہر کوئی گھاٹے میں ہے۔ مولا امیر المومنین کو ولی ماننے والا، مولا امیر المومنین کو حق ماننے والا، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عزم حسینیت پہ ایمان لانے والا گھاٹے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ منکر ولایت علی یہ نہ سمجھنا خدا کو پسند ہے کہ بندہ معطر ہو کے نماز کے آداب میں ہے، خضوع زینت، یا بنی آدم خضوع زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اولاد آدم، جب بھی نماز پڑھو مسجد میں جاؤ تو زینت بنا کے خوشبو لگاؤ، معطر کرو، تمہارا دہن معطر ہو، مہکتا ہو، خوشبو آئے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کر دوں، منکر ولایت علی ابن ابی طالب اپنے منہ میں پرفیوم کا کارخانہ نہیں، ٹوٹیاں لگا لے، جب تک اس کے دل میں میرے مولا امیر کی ولا نہیں آئے گی، نہ اس کا دہن پاک ہوگا، نہ اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ شرط یہی ہے، قبولیت اعمال کی شرط کا نام ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا امیر کی ولایت ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ آپ کی جاگیر ہو نا، کوئی آپ کا دشمن اس پہ آ سکتا ہے، آئے تو آپ نوکروں سے کہیں گے اس کو لتر مارو، اگر آپ وفادار ہیں تو کہیں گے نوکر منشی سے کہو یہ کیوں آیا ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے خلاف گواہی دی تھی، یہ تو ہمارے دوستوں کو چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ الیکشن میں کھڑا ہوا تھا۔ تو جملہ یہی کہنے لگا ہوں، جس طرح تیری جاگیر میں تیرا دشمن نہیں آ سکتا، جنت مولا علی کی جاگیر ہے، وہاں بھی منکر ولایت نہیں جا سکتا۔ یا علی یا علی، 14 محمد ہیں، پہلے عصر کی قسم، عصر محمد کی قسم، عصر امام زمانہ کی قسم۔ مولا امام زمانہ نے آ کے انتقام لینا ہے، اور ہم تو اس معاشرے کے باسی لوگ ہیں کہ مسلح پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے بھی سچ نہیں بولتے۔ بھائی اس کی دلیل میں دینے لگا ہوں، قرآن پاک ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم نے تمہارے منہ پہ مہر لگا دی ہے،
تمہارے ہاتھ ہم سے بول کے کہیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا، لوگ مکریں گے نا، اس لیے اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ بولے گا۔ اور تعجب نہ کرو بھائی، یہ چیزیں بولتی ہیں۔ پتھر بول سکتے ہیں تو انسان کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں بول سکتے؟ عصر ظہور کی بات ہو رہی تھی نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر ظہور کی اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے عصر کی قسم، عصر محمد مصطفیٰ کی قسم، مولا امیر المومنین کی نماز عصر کی قسم جس میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی گئی، عصر کربلا کی قسم، عصر عاشورہ کی قسم، اس عصر کی قسم جس عصر کے وقت خداوند عالم کی توحید کو بچایا گیا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کو بچایا گیا، جناب امیر المومنین کی ولایت کو بچایا گیا۔ یہ عصر ہے کیا؟ اس کے معجزات کتنے ہیں؟ کفار کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ اگر یہ پہاڑ گواہی دے آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ سرکار نے فرمایا پکی بات ہے؟ تو کہتے ہیں جی بالکل ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہاڑ گواہی دے گا تم نے پھر بھی نہیں ماننا؟ نہیں ہم مانیں گے۔ سرکار نے فرمایا نظام عالم بدل سکتا ہے، میرا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جاگنا، یہ جو تم کہتے ہو نا پتھر نے گواہی دی، کس طرح دی؟ احد پہاڑ کو خطاب کر کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا ایھا الجبل مننا، پہاڑ بتا میں کون ہوں۔ مجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، جیسے آرے کی آوازیں آتی ہیں، چر 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 کی آوازیں آئیں، احد پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ پرواز کرتا ہوا بلند ہوا، ایک حصہ اس کٹے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ آیا۔ ہر پتھر نے بول کے کہا، جیسے یہ مائک ساؤنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کنکر بول کے کہہ رہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا سچا رسول ہے، علی اللہ کے ولی ہے۔ یا علی علی یا علی علی، ہاں یوں گواہی دی ہے پہاڑ نے، ایسے نہیں ہے۔ اتنا معجزہ دکھایا ہے سرکار نے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اس کے بعد سرکار نے کہا اب مطمئن ہو؟ کہتے ہیں ہم صلاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا میں پہاڑ کو حکم دے رہا ہوں یہ برابر ہو جائے۔ برابر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہم پتھریاں چھوٹی چھوٹی اٹھائیں، یہ آپ کے دست اطہر پہ آئیں، دست مبارک پہ، یہ پھر گواہی دے تو ہم مانیں گے۔ سرکار نے فرمایا تم نے ماننا موننا بالکل کوئی نہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الحصاۃ مننا، کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں۔ جو پہاڑ نے گواہی دی، وہ کنکریوں نے گواہی دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے، ایک مدرسہ ہے، مدرسے کی مثال دیں، محتمم ہے، اس مدرسے کا محتمم اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ بولو بھائی، اس کا کوئی نہ کوئی تو جانشین ہوگا نا۔ اگر جانشین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو تالا لگ جائے گا۔ اگر اس کا شاگرد قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اولاد میں سے قابل نہیں ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ولایت اور نبوت میں باپ بیٹے کا بھی رشتہ نہیں چلتا۔ نبی کا بیٹا ہو تو اللہ کہہ دیتا انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل سے نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا بخشش رشتوں پہ نہیں ہے، بخشش اطاعت پہ ہے۔ سگا بیٹا ہو تو اہل سے خارج، فارس کا وسنی کو فارسی میں سریکی میں کہہ رہا ہوں، فارس کا وسطہ ہوئے تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، یہ میری اہل بیت سے ہے۔ بات اطاعت کی ہے، اطاعت۔ اگر نائب نہ ہو تالا لگ جائے گا ادارے کو، ایسے تالا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں جی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مانو گے؟ ابھی ٹھیک ہے، سرکار چلے گئے، جب چلے گئے تو پھر دین لاوارث ختم۔ جس سرکار نے یہ بتایا ہے شلوار کتنی اونچی باندھنی ہے، امامہ کیسے باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ بتایا ناخن کون سی انگلی سے ابتدا کرنی ہے، کہاں پہ اختتام کرنا ہے۔ جس نے ناخن کاٹنا بتایا ہے اس نبی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے میرے دین کا وارث کون ہے۔
میرا ممبر کا کون وارث ہے یار؟ یہ نہیں بتایا، یقیناً بتایا ہے۔ تو پھر ہم کہیں بھول گئے ہیں، ہمیں کوئی نیند آ گئی ہے، یہ مرض نسیان کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے حافظے کو زنگ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاف ظاہر ہے اس کی جگہ ہمیں یوں مثال یہاں پہ آ جائے گی، عربی پڑھانے والا عالم دین ہے، عربی والا، ہم نے ان کو سارا با یضرب وہ پڑھانا ہے۔ آپ کا پی ایچ ڈی انگلش ہو، مولوی نہ ہو تو مدرسے میں پڑھا سکتا ہے؟ بولو بھائی، یہ آپ نہیں دیکھتے اپنے سارے سیاسی، یہ سیاسی مداری ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، جب بھی ٹی وی پہ پڑھتے ہیں تو سورہ توحید ہی نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ یہ پڑھا ہی نہیں ہے، یہ ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے، ایسے ہے نا؟ تو پھر مدرسہ پڑھانے کے لیے کسی مدرسہ کے فاضل آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جملہ یہی کہنے لگا ہوں، جب محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے تو کم از کم محمد جیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے لیے محمد مصطفیٰ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، جس کے لیے محمد مصطفیٰ یہ کہیں یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح ہے۔ اس علی کی ضرورت ہو، اس جیسے کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے؟ علی منی وانا منہ، تمہیں تو یہ حدیث فقط یاد ہے، حسین منی وانا منہ، یہ آپ کو یاد ہے نا، حسین منی وانا من حسین، یہ آپ کو یاد ہے، لیکن رسول پاک نے یہ بھی فرمایا انا علی منی وانا منہ، بلکہ حدیث قصہ میں ہے انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک و برکاتک و غفرانک و رحمتک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ کہتا ہے یہ پانچوں کے پانچوں مجھ سے ہیں، میں ان میں سے ہوں، رسول پاک فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں مجھ سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ تو کم از کم عربی پڑھانے والے کی جگہ پہ عربی پڑھانے والا ہی آتا ہے۔ مثال دوں، سر اٹھاؤ، لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی کے مصداق ہیں، نبوت کا باب دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ امامت شروع ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے سلسلہ امامت؟ اب دن کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں سورج ہے نا، سورج، سارے آپ بتاؤ سورج نظر آ رہا ہے؟ تو جب رات ہوگی سورج چلا جائے گا نا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ چاند آتا ہے۔ تو پھر بتاؤ سوچ کے اللہ نظام عالم میں تمہیں بتا رہا ہے فطرت میں، دن کو چاند ہو، رات کو چاند ہوتا ہے، دن کو سورج ہوتا ہے، محمد ہیں شمس نبوت، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد چاند ولایت امیر المومنین آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں سوال اعتراض کر کے جواب دے رہا ہوں، کیا بھئی چاند کبھی کبھی غائب ہوتا ہے؟ غائب نہیں ہوتا، شروع میں نظر آتا ہے غائب ہو گیا، آخری راتوں میں نظر آیا غائب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، یہ ہمارا گھر پورا کر رہا ہے چاند، مولا امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کر رہا ہے۔ مل کے درود پاک کی تلاوت فرما لو بآواز بلند، محمد بابا نے بنا، بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے، بات پوری کر لوں میں۔ شہباز پاکستان واجب الاحترام جناب قاضی وسیم عباس صاحب تشریف فرمائیں، جن کو آپ انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور وہ آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ قصائد کی دنیا کا بہت بڑا نام، ہمارے ملتان کا فخر اور ہمارے لیے قابل احترام، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں تو یہ جملہ یہ خلاصہ کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، خلاصہ۔ دن کو سورج نظر آ رہا ہے نا، رات کو نظر نہیں آتا، چاند ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مول صاحب نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے، شمس نبوت ہمارے نبی، قمر ولایت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب،
تو پھر یہ چاند غائب کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند اس لیے غائب ہوتا ہے کہ وہ ولایت آل محمد پر دلیل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو شیعان حیدر قرار ہو، آپ سے کہنے لگا ہوں، سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، ہمارے 12 امام ہیں، 11 اپنا زمانہ گزار کے دنیا سے چلے گئے، ایک امام موجود ہیں جن کا نام امام زمانہ ہے، ان کی کنیت بھی اپنے نانا محمد والی ہے، نام بھی نانا محمد والا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، امام زمانہ کے عصر کی قسم، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو چاند غائب ہو کے ہر منکر ولایت کو بتاتا ہے۔ جس طرح چاند غائب ہوتا ہے اسی طرح امام بھی غائب ہوتا ہے۔ تو امامت اتنی ہی ضروری ہے جتنی آسمان پر چاند کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چمک کے رہنمائی کرتا ہے، ہمارے امام بھی غیب رہ کے رہنمائی کرتے ہیں۔ درود پاک کی تلاوت فرما لو مل کے بآواز بلند۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزیزارو، بالکل مختصر مصیبت کے چند جملے، اس جوان کی شہادت کے جملے پڑھنے لگا ہوں جس کی شہادت کے بعد پردہ داروں کے سارے آسرے ختم ہو گئے۔ لاپرواہی نہ کرو، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ کون جوان؟ جس کے علم بناتے ہو جناب عباس علمدار۔ جناب علی اکبر کی شہادت بڑا مصائب ہے، لیکن عالیہ بی بی کہتی تھی جناب علی اکبر تو مارے گئے، عباس جو موجود ہیں پردے سلامت رہیں گے۔ بی بی پاک کو یہ امید بھی تھی، آسرا بھی تھا، لیکن جب جناب عباس شہید ہوئے ہیں نا، شہادت سے بھی پہلے جب اطلاع ملی عالیہ بی بی کو، جناب فضہ نے بتایا عباس کے دونوں بالوں قلم ہو گئے۔ رو کے فرماتی ہیں میرے پردہ دارو، میں نے جو تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی اب میں ضمانت واپس لے رہی ہوں۔ جس کے آسرے پہ ضمانت لی تھی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ وہ کڑی الجوان، بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا رو کے الان ان کا سارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جناب عباس آئے امام حسین بادشاہ کی خدمت عالیہ میں، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا جنگ کی نہیں، پانی لینے کی اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا عباس نہ شنیدی کہ یک دسترا صدائی نیز، عباس تجھے علم نہیں ہے تیرے جانے کے بعد حسین جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں تیری شہادت سے پہلے حسین تو مر جائے گا، عباس جلدی نہ کر۔ اس کے بعد میرے مولا امام حسین نے رو کے فرمایا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ میرے مولا عباس علمدار بہت روئے، ثم نظر یمینا و شمالا، پھر دائیں بھی دیکھا بائیں دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھا وہ کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ اس سے بڑی مظلومانہ شہادت تو کسی اور شہید کی نہیں ہے۔ جناب عباس کے علم بناتے ہو، باب الحوائج کا مسائل پڑھنے لگا ہوں تمہاری توقع سے بھی پہلے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ میں اپنی عزت دار بھائی کو وقت دوں، میں بھی چاہتا ہوں امام حسین کے عزاداروں میں میرا نام لکھا جائے۔ رونے والوں، قیامت سے بڑا مسائل۔ امام حسین سے پوچھا کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ آپ کے علاوہ جناب علی اصغر کے علاوہ تو اور کوئی بچا نہیں ہے۔ رونے والوں، مولا عباس سے فرمایا سے سارے جنگی ساز و سامان اتار کے رکھ دو۔ میرے مولا عباس نے رکھ دیے۔ پھر سوال پوچھا مولا میں بھی صبح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ مجھے بھیج رہے ہیں کسی شہید کو اس رنگ میں نہیں بھیجا، مجھے اس عالم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ٹیلے عالیہ بی بی نے آواز دے کے کہا عباس کو اس طرح نہ بھیج، حسین 9 لاکھ شامی بھی دیکھ، اکیلا عباس دیکھ۔ اگر عباس مارا گیا تو میرے پردے کون بنائے گا اور میرے خیمے کون لگائے گا، مجھے محملوں میں کون سوار کرے گا؟ رونے والوں، جناب عباس نے سوال پوچھا
حسین بادشاہ سے کرسی چھوٹ گئی، رو کے جناب عباس کا سینہ چوم کے فرمایا عباس علمدار جتنے تو شامی قتل کرے گا بازار شام میں عالیہ کو اتنے بدلے دینے پڑ جائیں گے۔ میرے مولا عباس نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں کوئی جنگی ساز و سامان لے کے نہیں جاتا۔ عزاداروں میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بعد عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ لیا، گھوڑا ترائی میں اتارا، خشک مشکیزے کو پانی سے بھرا، فوج شام کو بتایا دیکھو میں پانی پینے پہ قادر ہوں لیکن میں نہیں پی رہا، میرے مولا امام حسین کے معصوم بچے پیاسے ہیں۔ مشکیزہ بھرا، جس نے ماتم کی تیاری کرنی ہے میں دعوت پرسہ دے رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ رونے والوں میرے مولا عباس کا فرمان ہے میرا سب سے مشکل مسائل مومنوں کو سنایا جائے۔ ایک عالم دین کو عالم خواب میں فرمایا میرا مشکل مسائل سنایا کرو۔ عالم دین نے ہاتھ جوڑے، مولا پھر آپ خود بتائیں آپ کا مشکل مسائل کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا تو نے مقتل میں پڑھا ہے میں دریا سے نکلا؟ ہاں مولا میں نے فوجوں کو عبور کیا، مولا میں نے یہ پڑھا ہے، پوری فوج نے تیروں کی بارش کی میں نے پڑھا ہے، عالم دین بتا رہا ہے۔ مولا عباس فرما رہے ہیں میرا بدن تیروں میں پیوست ہو گیا، مولا میں نے پڑھا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ بھی پڑھا ہے میرے دونوں بازو قلم ہو گئے؟ ہاں مولا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میری آنکھ میں تیر لگا، تو نے پڑھا ہے؟ ہاں مولا میں نے پڑھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب مشکیزے میں تیر لگا میں نے گھوڑے کو حکم دیا اب خیام میں نہیں میدان میں لے چل، بازو ہوتے دوبارہ پانی بھرتا، اب میں معصومہ بی بی کو کیا جواب دوں گا؟ گھوڑا میدان میں لے آیا۔ سرکار فرماتے ہیں بے غیرت نے تیر مارا جو میری آنکھ میں لگا، میں نے ارادہ کیا ہاتھ تو تھے نہیں، دونوں پیر رکاب سے نکالوں، کوٹ کے ساتھ اپنے زانوں گھٹنوں کی مدد سے آنکھ والا تیر نکالوں۔ مولا فرماتے ہیں ابھی میں نے سر جھکایا تھا میرے پیر رکابوں سے باہر نہیں آئے تھے، عبان بن دارم لئین نے گول کا وار کیا میرے سر پہ لگا، اور رونے والوں عباس فرماتے ہیں 4 کام بیک وقت کربلا میں ہو گئے، میں گھوڑے سے گر پڑا، حسین کرسی سے گر پڑے، عالیہ بی بی کے سر سے چادر گر پڑی، چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے خالی جام گر پڑے، اور حسین علمدار کا ماتم کر رہے ہیں۔ امام اوزار کے زمین پہ پھینکا، رو کے فرمایا ابوالفضل استجارہ بالہدا، عباس تیرے جانے کے بعد ہمارے آسرے ختم ہو گئے، الیوم نعمت آئینن بکلم تنم تساہدت اخرى فعزا منامہا، عباس تیرے بعد شامی کو چین سے سوئیں گے، میری عالیہ کو کوئی نہیں سونے دے گا، جو تیرا حجاب تھا تیرے جانے کے بعد وہ اتر گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آسے دعا